یہ آیت کریمہ ہم نے سنی تھی اور اس کے ضمن میں چند باتیں آپ نے سماعت کی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کی زندگی اور موت برابر ہو گئی، وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں بڑی قابل غور تھیں، اور وہ دو فرق جو تھے کہ اللہ کے نیک بندوں میں اور گناہگار کے درمیان جو دو بڑے فرق ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیے۔ اس میں سے سب سے پہلا فرق تھا سواء محیاہم، کہ کیا ان کی زندگی برابر ہو گئی، یعنی ولی کی زندگی، کافر کی زندگی، اسی طرح ولی کی زندگی، مومن کی زندگی، کیا یہ برابر ہو گئی؟ تو ہرگز یہ برابر نہیں ہے۔ اور اس کے ضمن میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس کا ایک حصہ پیش کیا تھا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ سنتا ہے۔ مطلب یہ کہ بظاہر نظر آنے میں ولی کے بھی دو کان ہیں اور گناہگار اور عام بندے کے بھی دو کان، مگر ان میں جو فرق ہے وہ زمین و آسمان جتنا ہے، کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ غوث پاک نے بغداد کے منبر پر فرمایا تو خراسان کی پہاڑیوں پر بیٹھے ہوئے خواجہ غریب نواز نے لبیک کہتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ میرا آپ کا قدم جو ہے وہ میرے سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عام انسان ہو تو وہ تھوڑا دور تک وہ سن سکتا ہے، اور اگر تھوڑا دور بھی ہو تو اس میں بھی سماعت میں فرق آ جاتا ہے کہ وہ سننے میں فرق آ سکتا ہے۔ اور یہاں پر بغداد سے لے کر خراسان کی پہاڑیوں کا فاصلہ 1421 کلومیٹر ہے، لیکن اللہ اکبر کہ وہ 1421 کلومیٹر کون سا موبائل تھا؟ اس زمانے میں کوئی موبائل فون نہیں تھا کہ آج کے زمانے میں اگر یہاں بیٹھ کر کوئی دنیا کی کسی کونے میں بھی بات کرنا چاہے تو لیکن وہ بھی فون کا محتاج ہے۔ اگر فون تو ہے لیکن اس میں سم نہیں، اور اس میں اگر نیٹ کا کنیکشن نہیں تو پھر بھی وہ محتاج ہے۔ سم ہے لیکن نیٹ نہیں تو وہ ایک حد تک وہ بات کر سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں محتاجی۔ لیکن یہ اللہ کے ولی دیکھیے کہ بغیر کسی محتاجی کے اپنی وہ کوئی بات پہنچانا چاہیں تو کیسے ان کے کنیکشن ہوتے ہیں، اور کتنی دور تک ان کی سماعت کا عالم دیکھیے۔ جب اللہ کے ولی کی سماعت کا یہ عالم ہے تو اندازہ کیجئے کہ رسول پاک کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے بندہ اگر غور کرے کہ ایک اللہ کے ولی کی دوسرا ولی اتنی سماعت کر سکتا ہے، تو جن کے جو ہمارے آقا ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، تو پھر ان کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا تھا، فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کہ میرے آقا کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا۔ آئیے اب ہم اسی حدیث پاک میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں سب سے پہلی بات تو آپ نے سماعت کر لی کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ پھر فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، فرمایا کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العالمین ایسی آنکھ جیسے ہم اس پتلی سے دیکھتے ہیں، آنکھ کی پتلی سے ہمیں نظر آتا ہے، تو بظاہر دیکھنے میں اگر انسان یہی سمجھے کہ ولی کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں اور وہ فرق کرنے لگ جائے، تو یاد رکھیے گا کہ فرق زمین و آسمان جتنا ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں تو ایک حد ہے، ایک حد کے بعد ہماری نگاہ حد چھوڑ جاتی ہے کہ اس سے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے ولی جب دیکھتے ہیں تو مستقبل بھی پورا دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ بزرگان دین چند بیٹھے ہوئے وہ باتیں کر رہے ہیں،
اتنے میں ہی ایک 12 سال کا لڑکا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے گزرتا ہے، تو اس کو لڑکے کو صرف دیکھنا ہوتا ہے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا نا کہ جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب کہ اللہ رب العالمین اسے وہ نور الہی دے دیتا ہے کہ جو سامنے والے کے مستقبل کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سامنے سے گزرنے والا ایک لڑکا ہے کہ جو 12 سال کا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لڑکا گزرا ہے یہ جب تک نہیں مرے گا کہ جب تک کہ یہ دہلی کا بادشاہ نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ 12 سال کا لڑکا، فرمایا یہ جب تک نہیں مرے گا کہ جب تک کہ ہندوستان میں جو دہلی پورا، فرمایا اس کا یہ بادشاہ نہ بن جائے۔ جیسا اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا، دنیا نے دیکھا کہ وہ لڑکا جو 12 سال کا تھا، بعد میں جب وہ بادشاہ بنا تو اس کا نام 1210 عیسوی میں اس کا نام سلطان شمس الدین تھا، اور یہ وہی لڑکا تھا کہ جس کے بارے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا کہ یہ جب تک نہیں مرے گا کہ جب تک کہ یہ دہلی کا بادشاہ نہ بن جائے۔ تو آپ نے غور کیا کہ یہ ہے اللہ کے ولی کی اور ایک عام بندے کی آنکھ۔ ہم جیسے تو دیوار کے پیچھے، ہم تو پشت کے پیچھے ہماری کون کھڑا ہوا ہو تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا، لیکن اللہ اکبر کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو اپنا نور عطا کر دے اپنے ولی کو، تو اس کی نگاہ کی آنکھوں کا یہ کمال ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے سالہ سال کے بعد جو اس کے ساتھ جو پیش آنے والا معاملہ ہے وہ بھی اسے بتا دیتے ہیں۔ اسی حدیث پاک میں، یہ بخاری شریف کا تیسرا حصہ، کہ یہ 2 حصے آپ نے سماعت کیے، اسی حدیث پاک میں تیسرا حصہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی زبان سے فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے کہ ایک عام آدمی اور اللہ کے ولی کی زندگی میں کیا فرق۔ گناہگار اور ہم جیسا اگر کسی کو پکڑے گا تو وہ ہاتھ کے پٹھوں کے ذریعے سے کسی کو پکڑ لے گا، لیکن پکڑ جتنے ہمارے اندر طاقت ہے ہم اتنی طاقت سے اسے پکڑ سکتے ہیں، اور وہ جو سامنے والا ہے اس کی اپنی طاقت۔ لیکن اللہ اکبر، ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ میں کیا طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے بار بار علماء کی زبان سے سنا ہوگا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چند مرید جو ہیں، وہ جب آپ اجمیر میں پہنچتے ہیں تو اجمیر میں کیونکہ آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ دین کا پیغام یہیں سے آپ نے تبلیغ دین کرنا ہے، تو اجمیر کے مشہور تالاب جو انا ساگر کے نام سے ہے، اور وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا اس کا کنٹرول۔ اب وہاں پر جب مسلمانوں سے وہ اتنی نفرت غیر مسلم کرتے تھے کہ اس وقت جب خواجہ صاحب کے ساتھ چند مریدین تھے اور اللہ والے جو تھے، وہ اس انا ساگر کے اس تالاب میں جب نہانے لگے تو ان غیر مسلموں نے شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کو وہاں سے مسلمانوں کو نکالا اور شور مچا کر بھگا دیا۔ وہ سارے جو مریدین تھے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور سارا ماجرا عرض کیا کہ ہمیں وہاں نہانے نہ دیا گیا، اور اس وقت انہوں نے شور مچا دیا۔ آپ کے پاس ایک چھاگل یعنی پانی رکھنے کا برتن جس میں پانی رکھا جاتا ہے، جسے چھاگل کہا جاتا ہے، وہ آپ کے پاس موجود تھا۔ آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ انا ساگر سے یہ ایک چھوٹا سا برتن تھا، فرمایا جا کر اس میں سے یہ بھر کر لے کر آ جاؤ۔ وہ خادم جیسے ہی جاتا ہے تو وہ چھاگل جو چھوٹا سا ایک برتن ہے بظاہر نظر آنے میں، لیکن حکم کہ اللہ کے ولی نے دیا، تو اب آپ دیکھیے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، کہ جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس خادم نے اس تالاب میں وہ چھاگل رکھنا تھا،
وہ پورے کا پورا تالاب جو ہے وہ اس چھاگل کے اندر آ گیا. یعنی وہ ایک چھوٹا سا برتن بظاہر نظر آ رہا ہے لیکن وہ تالاب کا سارا پانی ان چھاگل نے کھینچ لیا. کیونکہ آپ نے ابھی سنا اللہ نے فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا کہ جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ پکڑتا ہے. اب وہ جس چیز کو وہ پکڑتا ہو اگر وہ کسی کو دے کر بھی وہ چیز بھیج دے تو وہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. اب جو وہ غیر مسلم تھے وہ شور مچانا شروع ہو گئے اور آپ کے پاس آئے اور فریاد کرنے لگے کہ پانی نہیں ملے گا تو پانی کے بغیر تو زندگی کا گزارا مشکل. چنانچہ پھر آپ نے خادم کو حکم دیا جاؤ یہ چھاگل کا پانی تالاب میں ڈال کر آ جاؤ. خادم نے جیسے ہی حکم کی تعمیل کی تو راوی کہتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ تاریخ میں کہ وہ انا ساگر جو ہے وہ پانی سے دوبارہ لبریز ہو گیا. یہ ہے ولیوں کے ہاتھ کا کمال. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث. اسی کا چوتھا حصہ، یہ 3 حصے ہو گئے، اسی بخاری شریف میں چوتھا حصہ ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. جب میں اپنے بندے سے کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ اکبر. اللہ پاؤں سے ہاتھ سے پاک ہے. فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ اکبر. بظاہر عام مسلمان کے اور اللہ کے ولی کی بھی 2 ٹانگیں، ہماری بھی 2 ٹانگیں. ہم جیسا اگر چلے تو چند میٹر کلو چل کر وہ تھک جائے گا، اس کی ایک حد ہو جائے گی کہ اب نہیں چل سکتا کیونکہ ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں انسان کی. لیکن اللہ کے ولی جن کو اللہ رب العالمین طاقت دے دے تو پھر ان کے چلنے کا انداز بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ چند قدموں میں 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں. آپ اٹھا کر سنیے کہ خواجہ صاحب کی سیرت پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ خواجہ صاحب روزانہ رات جو ہے وہ اجمیر سے مکہ شریف خانہ کعبہ کے طواف کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور فجر کی نماز میں آیا کرتے تھے. اور جو اجمیر سے ہند سے وہ عمرہ اور حج کرنے جاتے تھے وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر خواجہ صاحب کو دیکھا ہوتا تھا اور وہ آ کر یہاں گواہی دیا کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو عطا کر دے کیونکہ وہ کن فیکون کا مالک ہے اور وہ خود فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو بظاہر یہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ پھر اللہ رب العالمین اسے وہ طاقت عطا فرما دیتا ہے. تو اب آپ نے غور کیا سواء محیاہم، قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے اے ظالموں بتاؤ کیا عام بندے کی اور اللہ کے نیک بندے کی زندگی برابر ہو گئی؟ تو نہیں برابر ہوئی. اب آئیے فرمایا دوسرا فرق جو اسی آیت کریمہ میں سورہ جاسیہ جو میں نے آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کو رکھا تھا اور سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21، اب اس میں جو دوسرا فرق اللہ رب العالمین نے خود کیا وہ فرمایا وَمَمَاتُهُ، اور فرمایا کہ ایک ہے ہمارا مرنا، ایک ہے اللہ کے ولی کا وصال کرنا، ایک ہے ہمارا دنیا سے چلے جانا اور ایک ہے اللہ کے ولی کا دنیا سے چلے جانا. تو یاد رکھیے کہ دونوں کی موت میں زمین و آسمان کا فرق. گناہگار مرتا ہے تو مر کر مٹی میں مل جاتا ہے اور اللہ کا ولی اگر انتقال کر جائے وصال کر جائے تو ہزاروں سال کے بعد بھی، لاکھوں سال، وہ سینکڑوں سال کے بعد بھی یا چند مہینوں کے بعد بھی اللہ رب العالمین دنیا والوں کو یہ نظارے کراتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ وہ کیسے ان کی زندگی وہ بقا پا جاتے ہیں. ان کی روح تو بظاہر نکل جاتی ہے لیکن ان کا جسم بھی سلامت ہوتا ہے اور ان کی روحانی طاقت جو زندگی میں تھی اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے وصال کے بعد. آئیے میں آپ کو اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیتا ہوں پہلے کہ میں کوئی قصے کہانی آپ کے سامنے نہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے، اب یہ جنگ ہوا کرتی تھی، غزوات ہوا کرتے تھے، تو ایک صحابی رسول نے ایک موقع پر ایک جگہ پر اپنا خیمہ نصب کیا اور جہاں خیمہ نصب کیا جہاں بیٹھنے کے لیے تو وہاں
قبر تھی، اور وہ صحابی رسول کو یہ علم نہ ہو سکا کہ جہاں ہم نے خیمہ نصب کیا ہے اس کے نیچے قبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کو روایت کرتے ہیں کہ وہ صحابی وہاں رہے اور کچھ دیر بعد انہیں معلوم ہوا کہ انہیں یہاں کسی کی قبر ہے۔ اب کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے قبر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، قبر میں کوئی اس کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ قبر میں بھی کیا کوئی قرآن پڑھتا ہے؟ تو وہ آ کر صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ آیا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر فلاں کی قبر ہے، لیکن وہاں ہم نے سورہ ملک کی جب آواز سنی تو ہمیں محسوس ہوا یہاں کسی کی قبر ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا سنیے۔ جب وہ صحابی رسول نے کہا کہ سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی تو حضور نے سورہ ملک کی فضیلت بتائی۔ فرمایا سورہ ملک روکنے والی اور نجات دینے والی ہے اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے، روکنے والی اور نجات دینے والی ہے اپنے پڑھنے والے کو عذاب سے۔ اگر مرنے کے بعد کوئی چیز باقی نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس صحابی سے فرماتے، جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ مر گیا اب یہ ختم ہو گیا اب چھوڑو، کہ نہ کوئی اسے کچھ ایصال ثواب پہنچتا ہے، نہ وہ اس کے لیے کچھ پڑھا جائے تو اسے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ اگر وہ صحابی کو سب سے پہلے اگر چاہتے تو حضور یہ فرماتے، آپ حدیث پاک اٹھا کر دیکھ لیجئے گا کہ حضور اگر یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے صحابی کو، یا فرماتے کوئی فرشتہ تھا جس کی تم نے صورت سن لی ہو، یا کوئی جن تھا کہ جو سورہ ملک پڑھ رہا ہو، لیکن قبر میں اگر مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا تو حضور نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، اور نہ حضور نے تردید فرمائی کہ تم نے صحیح نہیں کہا، بلکہ جب وہ صحابی رسول نے یہ کہا کہ وہ کوئی پڑھنے والا سب قبر میں سورہ ملک پڑھ رہا تھا تو میرے آقا نے 7 سورہ ملک کی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ فضیلت بتا دی کہ اگر کوئی سورہ ملک پڑھے گا تو سورہ ملک یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اب یہ عذاب قبر جو ہے یہ عقائد میں سے ہے، اور یہ حق ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، اور یہ بھی دنیا کو اللہ نظارے کرواتا ہے، اور جنہوں نے دیکھے ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں، قبر میں بھی قبرستان میں بھی اللہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھنے والوں کو۔ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مثال میں نے کہ اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، اللہ کے جو حضور کے جو صحابہ ہیں ان کی زندگی اور ایک عام انسان کی زندگی یہ برابر نہیں ہے۔ آئیے اب میں آپ کو عہد رسالت کے بعد صحابہ کے دور کا واقعہ بتا دوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ مکے اور مدینے کے درمیان نہر کھودی گئی، اور اتنی وہ نہر بڑی تھی کہ اس نہر جہاں سے وہ مکے سے مدینے کے درمیان وہ جو نہر کھدوائی گئی، راستے میں احد کا قبرستان بھی وہی راستے میں آتا تھا جہاں سے نہر نکلی۔ مزدور کام کر رہے تھے، اور ایک مزدور نے کھدائی کے درمیان کھدائی کرتے ہوئے زمین پر اپنا پھاوڑا مارا تو اتنا وہ زور سے ایک پھاوڑا لگا زمین پر کہ کھدائی کے درمیان کہ وہاں سے ایک خون برآمد ہوا۔ اب وہاں دیکھا گیا تو وہ کیونکہ شہدائے احد کا قبرستان ہے، اور وہاں احد میں جو شہید ہوئے تھے جو صحابہ وہ تدفین تھے، تو اللہ اکبر، تو وہ جب پھاوڑا دیکھا جہاں سے خون نکل رہا تھا کہ یہ لال رنگ کا کہاں سے آیا، تو دیکھا گیا تو ایک صحابی کی پاؤں کے انگوٹھے پر وہ پھاوڑا لگا تھا، اور ان کے انگوٹھے سے وہ خون کا وہ فوارہ جاری ہو گیا۔ تو اللہ اکبر، تو یہ تو قبر میں حیات جسمانی کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد ان کے جسم میں بھی اللہ رب العالمین زندگی کی وہ جو رمق ہوتی ہے کہ ایک انسان جیسے زندگی میں جاگتا ہوا اس کے زندگی میں خون دوڑتا ہے، تو مرنے کے بعد جو کئی سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت جو خلفائے راشدین کے دور کے بعد آتا ہے، اور وہ تقریباً
کم و بیش جو ہے 30 سے 35 برس کا جو عرصہ ہے وہ 30 سال کا عرصہ ہے، اس میں وہ پورا وہ گزرنے کے بعد وہ کام ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کب شہدائے احد کا انتقال ہوا اور اس کی زندگی میں وہ رمق باقی ہے، چے جائے کہ جو کہ روح تو ویسے ہی باقی ہوتی ہے۔ اب آئیے زمانہ تابعین میں اگر ہم دیکھیں تو امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ نے سن لیا، صحابہ کے زمانے سے۔ اب آئیے آخر میں ایک اور بات بتا کر میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ تابعین کے زمانے میں، ہر دور میں، آج بھی ہمارے زمانے میں، ابھی حال میں ہی یہ انہی چند سالوں کے اندر کئی اللہ رب العالمین نے ایسے اپنے نیک بندوں کی قبریں ان کی بارش کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ کھل گئی اور وہ قبر میں ایسے صحیح سالم اور ان کی قبروں سے خوشبوئیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر وہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نظارے کرواتا ہے۔ امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، آپ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے حمید اور طویل، یہ دونوں فرماتے ہیں ہم دونوں نے مل کر حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی لحد میں اتارا۔ فرماتے ہیں ہم دونوں نے مل کر ان کو قبر میں اتارا۔ جب ان کا وصال ہوا تو جب ہم کچی اینٹیں برابر کر چکے تو فرماتے ایک اینٹ سرک گئی، یعنی نیچے گر گئی، تو میں نے اس کو اٹھانے کے لیے نیچے دیکھا تو میں نے دیکھا جن کو ابھی ہم نے قبر میں اتارا وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ قبر میں کھڑے ہو کر وہ نماز شروع کر دی تو فرماتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اگر تو نے کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو مجھے بھی قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ اللہ کی شان سے کیا بعید تھا کہ وہ اپنے بندے کی یہ دعا قبول نہ فرمائے۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت ثابت بنانی۔ تو سن لیجئے یہ بصری تابعین میں سے ہے اور یہ حضرت انس اور دیگر صحابہ سے انہوں نے بے شمار احادیث مبارکہ جو ہیں وہ روایت کی، اور یہ 40 سال صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں جنہوں نے گزارا ہے۔ اور اللہ اکبر، اتنے نیک کہ روزانہ 24 گھنٹے میں ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ کہ روزانہ جن کو قرآن سے اتنی محبت ہو اور جو صائم الدہر ہو، جو ہمیشہ روزہ رکھنے والے ہو، تو یہ ہے وہ کہ جن کی زندگی اور جن کی موت جو ہے وہ برابر نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ برابر ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوتا، جیسے سارے کہتے ہیں سب ایک جیسے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ فرق تم لوگوں نے کیا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، کہ یہ کیسا برا حکم لگاتے ہیں، یہ کتنے بے عقل اور احمق قسم کے انسان ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ پیغام ملا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان اللہ والوں کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کی جو ہماری بنیاد ہے اس کو عقل پر نہیں بلکہ عشق پر ہم ہمیشہ رکھیں، اور کیونکہ ولایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ سراپا محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت اللہ کی طرف سے انہیں ملتی ہے، اور یہ اللہ سے ساری زندگی کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین ان سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ پھر ساری دنیا والے ان سے محبت کرتے ہیں۔ آخر میں یہ بات سن لیجئے کہ اس آیت کریمہ سے یہ سبق ملا کہ اولیاء کرام، انبیاء، صحابہ، کسی کی زندگی کو اپنی زندگی پر کبھی قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا سبق اس آیت کریمہ سے یہ ملا کہ یہ نیک لوگ ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا ان کی زندگی اور موت برابر نہیں، تو ہمارے لیے اس میں سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی دو راستے ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے بھی دو راستے ہیں، یا تو تم نیک لوگوں کے راستے پر چل پڑو یا پھر تم گناہگار ہی ہو اور گناہگار کے راستے پر چل رہے ہو۔ اب تم اس آیت میں غور کر لو کہ تم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، کہ فرما برداری والا
یا نافرمانی کا اور فرما برداری کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر دنیا میں بھی تمہیں اللہ رب العالمین عزتوں سے نوازے گا، قبر میں بھی تمہارے وارے نیارے، اور آخرت میں تو جنت کے جو اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں بار بار آپ قرآن دیکھیے پڑھیے الف لام میم سے لے کے والناس تک، تو تقوی اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ بار بار کہتا ہے میں نے ان کے لیے جنت میں یہ رکھا ہے وہ رکھا ہے، ساری نعمتیں ان کے لیے رکھی ہیں، اور سب سے بڑا اللہ نے اپنا دیدار رکھا ہے۔ تو یہ دو راستے ہیں ہمارے لیے، اگر ہم گناہوں کے ٹریک پر ہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور اللہ والوں کے راستے پر آ جائیں۔ اللہ والوں کا فرق بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا، کہ مقصد یہی تھا کہ ہم، کیونکہ یہ زندگیاں ان کی قرآن نے کیوں بیان کی، ہم بھی ان کے راستے پر چلیں۔ ہم اگر نہیں چلیں گے تو پھر جب مرنے کے بعد افسوس کریں گے تو پھر مرنے کے بعد افسوس ہمارا کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ نئے آنے والے دوست اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔